ذرا سوچیے، جب زندگی میں ہر دروازہ بند ہو جائے، جب ہر راستہ اندھیرے میں ڈوب جائے، جب انسان کوشش کر کے تھک جائے اور اسے سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کرے، اس وقت دل کی گہرائی سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، یا اللہ۔ ایسے لمحوں میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہاں کہ ہم ضرور انسان کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے، تاکہ سچوں اور صبر کرنے والوں کو پہچانا جا سکے۔ یاد رکھیے، آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اکثر اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے اسے وہ مضبوط بنانے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے۔ زندگی میں ایسے دن ضرور آتے ہیں جب پیسہ کام نہیں آتا، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب دعائیں مانگتے مانگتے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں اور دل کہتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تمہاری سنتا نہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ اللہ اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے جب بندہ الفاظ میں دعا بھی نہیں کر پاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر سچا بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے، دل سے دعا مانگے اور پھر انجام اللہ پر چھوڑ دے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں مگر قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ دعا ہمیشہ قبول کرتا ہے، کبھی وہی چیز دیتا ہے جو مانگی جائے، کبھی اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے اور کبھی کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، لیکن اللہ کسی بندے کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ دل ٹوٹنے کے باوجود اللہ سے شکوہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ اللہ اس وقت راستے بناتا ہے جب انسان کے لیے ہر چیز ناممکن لگنے لگتی ہے۔ اور اگر آج بھی آپ نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو یقین جانیے آپ ہارے نہیں ہیں، آپ بس اس معجزے کے قریب ہیں جس کا وقت اللہ نے خود مقرر کیا۔ اے اللہ، جو بھی یہ بات سن رہا ہے اسے سکون قلب، صبر، ہمت اور کامیابی عطا فرما، اس کی ہر جائز دعا قبول فرما اور اسے وہاں سے راستہ دکھا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ جب زندگی میں ہر دروازہ بند ہو جائے، جب ہر راستہ اندھیرے میں ڈوب جائے، جب انسان کوشش کر کے تھک جائے اور اسے سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کرے، اس وقت دل کی گہرائی سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، یا اللہ۔ ایسے لمحوں میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہاں کہ ہم ضرور انسان کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے، تاکہ سچوں اور صبر کرنے والوں کو پہچانا جا سکے۔ یاد رکھیے، آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اکثر اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے اسے وہ مضبوط بنانے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے۔ زندگی میں ایسے دن ضرور آتے ہیں جب پیسہ کام نہیں آتا، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب دعائیں مانگتے مانگتے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں اور دل کہتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا۔ لیکن یہی وہ لمحہ
ہوتا ہے جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تمہاری سنتا نہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ اللہ اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے جب بندہ الفاظ میں دعا بھی نہیں کر پاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر سچا بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے، دل سے دعا مانگے اور پھر انجام اللہ پر چھوڑ دے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں مگر قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ دعا ہمیشہ قبول کرتا ہے، کبھی وہی چیز دیتا ہے جو مانگی جائے، کبھی اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے اور کبھی کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، لیکن اللہ کسی بندے کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ دل ٹوٹنے کے باوجود اللہ سے شکوہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ اللہ اس وقت راستے بناتا ہے جب انسان کے لیے ہر چیز ناممکن لگنے لگتی ہے۔ اور اگر آج بھی آپ نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو یقین جانیے آپ ہارے نہیں ہیں، آپ بس اس معجزے کے قریب ہیں جس کا وقت اللہ نے خود مقرر کیا۔ اے اللہ، جو بھی یہ بات سن رہا ہے اسے سکون قلب، صبر، ہمت اور کامیابی عطا فرما، اس کی ہر جائز دعا قبول فرما اور اسے وہاں سے راستہ دکھا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ جب زندگی میں ہر دروازہ بند ہو جائے، جب ہر راستہ اندھیرے میں ڈوب جائے، جب انسان کوشش کر کے تھک جائے اور اسے سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کرے، اس وقت دل کی گہرائی سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، یا اللہ۔ ایسے لمحوں میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہاں کہ ہم ضرور انسان کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے، تاکہ سچوں اور صبر کرنے والوں کو پہچانا جا سکے۔ یاد رکھیے، آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اکثر اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے اسے وہ مضبوط بنانے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے۔ زندگی میں ایسے دن ضرور آتے ہیں جب پیسہ کام نہیں آتا، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب دعائیں مانگتے مانگتے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں اور دل کہتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تمہاری سنتا نہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ اللہ اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے جب بندہ الفاظ میں دعا بھی نہیں کر پاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر سچا بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے، دل سے دعا مانگے اور پھر انجام اللہ پر چھوڑ دے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں مگر قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ دعا ہمیشہ قبول کرتا ہے، کبھی وہی چیز دیتا ہے جو مانگی جائے، کبھی اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے اور کبھی کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، لیکن اللہ کسی بندے کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ دل ٹوٹنے کے باوجود اللہ سے شکوہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے،
اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ اللہ اس وقت راستے بناتا ہے جب انسان کے لیے ہر چیز ناممکن لگنے لگتی ہے۔ اور اگر آج بھی آپ نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو یقین جانیے آپ ہارے نہیں ہیں، آپ بس اس معجزے کے قریب ہیں جس کا وقت اللہ نے خود مقرر کیا۔ اے اللہ، جو بھی یہ بات سن رہا ہے اسے سکون قلب، صبر، ہمت اور کامیابی عطا فرما، اس کی ہر جائز دعا قبول فرما اور اسے وہاں سے راستہ دکھا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو جائے۔ جب انسان کوشش کر کے تھک جائے اور اسے سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کرے، اس وقت دل کی گہرائی سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، یا اللہ۔ ایسے لمحوں میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہاں کہ ہم ضرور انسان کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے، تاکہ سچوں اور صبر کرنے والوں کو پہچانا جا سکے۔ یاد رکھیے، آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اکثر اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے اسے وہ مضبوط بنانے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے۔ زندگی میں ایسے دن ضرور آتے ہیں جب پیسہ کام نہیں آتا، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب دعائیں مانگتے مانگتے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں اور دل کہتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تمہاری سنتا نہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ اللہ اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے جب بندہ الفاظ میں دعا بھی نہیں کر پاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر سچا بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے، دل سے دعا مانگے اور پھر انجام اللہ پر چھوڑ دے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں مگر قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ دعا ہمیشہ قبول کرتا ہے، کبھی وہی چیز دیتا ہے جو مانگی جائے، کبھی اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے اور کبھی کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، لیکن اللہ کسی بندے کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ دل ٹوٹنے کے باوجود اللہ سے شکوہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ اللہ اس وقت راستے بناتا ہے جب انسان کے لیے ہر چیز ناممکن لگنے لگتی ہے۔ اور اگر آج بھی آپ نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو یقین جانیے آپ ہارے نہیں ہیں، آپ بس اس معجزے کے قریب ہیں جس کا وقت اللہ نے خود مقرر کیا۔ اے اللہ، جو بھی یہ بات سن رہا ہے اسے سکون قلب، صبر، ہمت اور کامیابی عطا فرما، اس کی ہر جائز دعا قبول فرما اور اسے وہاں سے راستہ دکھا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ذرا سوچئے، جب زندگی میں ہر دروازہ بند ہو جائے، جب ہر راستہ اندھیرے میں ڈوب جائے، جب انسان کوشش کر کے تھک جائے اور اسے سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کرے، اس وقت دل کی گہرائی سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، یا اللہ۔ ایسے لمحوں میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہاں کہ ہم ضرور انسان کو آزمائیں گے، خوف سے،
بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے